مقام کو نہ گزرا ہوا کل، نہ آج اور نہ آنے والے کل میں بلایا جا سکتا ہے، اور نہ جانے نسل آدم اور حوا کے لیے کتنی قربانیوں کو دے کر آج اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اور ملک کے ہر باشندے، خاص طور سے بھوپال کے نوجوانوں کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال، ان کے لیے ایک شعر عرض کروں گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میری مراد عزت مآب جناب عزیز قریشی صاحب سے ہے، اور آج منچ پہ بیٹھے سبھی شخصیت کسی پہچان کی محتاج نہیں ہے، بلکہ پہچان بھی ان کی محتاج ہے۔ میں سبھی مہمان خصوصی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور پروگرام میں آئے ہوئے میرے دوستوں کا، میرے بھائیوں کا، میرے بڑوں کا، میرے بزرگوں کا، میری ماؤں کا، میری بہنوں کا، اور میرے میڈیا سے آئے میرے بھائیوں کا، اور جو پولیس کرمی اپنے دن رات کو چھوڑ کر یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میری تقریر کا کوئی موضوع تو نہ تھا، لیکن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا۔ یونان اور مصر اور روم سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے لیکن نام و نشاں ہمارا، باقی مگر ہے لیکن نام و نشاں ہمارا۔ میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1947 کے اندر دو بڑے معاملات پیش آئے جس کی خوشی اور غم ہم آج بھی مناتے ہیں۔ خوشی اس بات کی کہ ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور ہم کو ایک آزاد ملک ملا، اور غم اس بات کا مناتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے بٹوارے ہو گئے۔ کچھ فرقہ پرست اور مغرور طاقتیں جب اس ملک کا بٹوارا کر رہی تھیں، تب مسلمانوں نے قائد اعظم جناح کی صدارت کو قبول نہیں کیا تھا، تب مسلمانوں نے مہاتما گاندھی کی صدارت کو قبول کیا تھا۔ یاد رکھو، تب مسلمانوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کی صدارت کو قبول کیا تھا، تب مسلمانوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت کو قبول کیا تھا، تب انہوں نے احمد مدنی جمعیت علماء ہند کے صدر صاحب کی صدارت کو قبول کیا تھا، اور جامع مسجد کی سیڑھیوں سے آواز لگائی تھی اور نعرہ لگایا تھا کہ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، تمہارے آب و اجداد کی قبریں تمہیں پکار رہی ہیں، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، تمہارے بزرگوں کے مدارس، تمہارے بزرگوں کی مساجد تمہیں پکار رہی ہے، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، تمہاری مسجد کی میناریں تمہیں بلا رہی ہیں، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو، یمنا کی تٹ جس پہ تم وضو بنایا کرتے تھے تمہیں پکار رہی ہے، مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو۔ تب مسلمانوں نے اس بات کا فیصلہ لیا اور عزم کیا کہ ہم ان مغرور اور فرقہ پرست طاقتیں جو اس ملک کو بانٹنے کا کام کر رہی ہیں، ہم ہرگز ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ہرگز ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن بڑا افسوس ہے کہ مسلمانوں تم آج جہاں جاتے ہو تمہیں غدار کے نام سے بلایا جاتا ہے، تعلیم کے مندروں میں تمہارے نام کے آگے غدار لگایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ اشفاق اللہ نے پھانسی کے پندے پہ چڑھ کر یہ ثابت کر دیا مسلمانوں تم غدار نہیں ہو۔ محمد علی جوہر نے تعلیم کے شعبے میں ایک زبردست مثال قائم کر کے یہ ثابت کر دیا مسلمانوں تم غدار نہیں ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو پہلے شکشا منتری بنے ہندوستان کی، انہوں نے یہ ثابت کر دیا مسلمانوں تم غدار نہیں ہو۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام آزاد میسائل مین آف انڈیا جو ہندوستان کے راشٹرپتی بنے، انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا مسلمانوں تم غدار نہیں ہو۔ محمد ہدایت اللہ جو چیف جسٹس آف انڈیا بنے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا مسلمانوں تم غدار نہیں ہو۔ عزیز قریشی صاحب نے اپنی زندگی کو اس ملک کے لیے وقف کر کر یہ ثابت کر دیا مسلمانوں تم غدار نہیں ہو۔
عارف مسعود صاحب نے بھوپال کی سرزمین پہ 25 سال سے لگاتار آپ کے لیے کام کر کر یہ ثابت کر دیا مسلمانوں تم غدار نہیں ہو. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اور مسلمانوں اپنی صلاحیتوں سے ناآشنا ہو کر نوجوانوں اپنے صلاحیتوں اور اغیار کے ہاتھوں فروغ مت کرو. اپنے ماتھوں پر بے حسی کا کلنگ مت لگاؤ اور آج کچھ عزم کرو کہ نسل آدم اور حوا کے لیے مثال بنو. آج اقبال میدان کی شاہین نوجوانوں کو پکار رہی ہے. آج اقبال میدان کی شاہین کہہ رہی ہے نوجوانوں شاہین ہو تم پرواز کام تیرا اٹھ کر بسیرا پہاڑوں میں اور کر بسیرا آسمانوں میں. اور نوجوانوں یاد رکھو اس تاریخ کو. یہ وہ تاریخ ہے جس کے اندر 240 سال بیگمات نے اور نوابوں نے ایسی ملک ہندوستان کے اندر بھوپال شہر میں اپنی نوابی اور حکومتوں سے ایک ایسا انصاف قائم کرا جو پورے عالم کے اندر سربردار ہوا اور انصاف کے نام کے اوپر ایسا انصاف قائم کرا کہ ہر باشندے کی وہ زبان کے اوپر تھا. نوجوانوں اپنے آپ کو کمزور محسوس مت کرو. ایک ایسی طاقت بنو کہ انسانیت کے لیے کام آ سکو. اور ایک شعر نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نئے زمانے نئے صبح شام پیدا کر. نئے زمانے نئے صبح شام پیدا کر. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. آج میں جانتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہمارے مکانوں کو توڑا گیا ہے. ہماری بزرگوں کو شرمسار کیا ہے. ہماری ماں بہنوں کی عزت کو بے آبرو کیا ہے. ہمارے کئی مکانوں کو زمیندوز کر دیا. میں جانتا ہوں کہ بھوپال کے اندر کئی نوجوانوں کے گھروں کو آج فرضی مقدمے جھوٹے مقدمے لگا کر ان کے پورے گھر والوں کو پریشان کر دیا اور انہیں جیلوں میں ڈال دیا. میں جانتا ہوں کہ آج تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا. لیکن میں پھر بولتا ہوں کہ انصاف کرو اور ظالم کی صفوں میں اپنے آپ کو شامل مت کرو. انصاف قائم کرو. اور اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو پھر وہ آسمان والا انصاف کرے گا اور تب وہ انصاف کرے گا تو تم نہیں بچ سکو گے. اور آسمان والا جب انصاف کرے گا تو زمین پھٹ جائے گی, آسمان سے آگ برسے گی اور ظالم کو اس کے ظلم کا ایک ایک ظلم کا بدلہ چکانا پڑے گا. اور میرے بھائیوں میں آپ کو یہ بتا دوں, انصاف کسی رنگ نسل ذات کا محتاج نہیں ہے, کسی دھرم کا محتاج نہیں ہے. انصاف ہوتا ہے. مسلمان یاد رکھو مسلمانوں 1445 سال پہلے جب تم نے کروٹ بدلی تھی تو وہ تم ہی تھے جس نے 33 سال میں پورے عالم میں اپنا جھنڈا سر بلند کر دیا تھا. اور وہ تم ہی تھے جس نے سوشل جسٹس کی مثال قائم کی تھی, جس نے پولیٹیکل جسٹس کا آئینہ دنیا کو دکھایا تھا, اکنامیکل بیلنس پورے عالم میں سربردار کیا تھا. مسلمانوں اپنے آپ کو پہچانو اور کس نبی کی تم امت ہو. تمہیں سارے نبیوں کا سردار دیا, افضل ترین کتاب قرآن دی, اس کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ تم ستائے ہوئے ہو. اس کے بعد بھی مسلمان تم کہتے ہو کہ پریشان ہو. اس کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ ہم مظلوم ہیں. اور کیا چاہتے ہو خدا کیا دے دے. اپنی غفلت سے باہر آؤ, ہوش میں آؤ اور یاد رکھو مسلمانوں زندہ قوم تدبیر اختیار کرتی ہے. زندہ قوم تدبیر اختیار کرتی ہے اور مردہ قومیں صرف شکایت کیا کرتی ہیں. مردہ قومیں صرف شکایت کیا کرتی ہیں. ہندوستانی مسلمانوں کا نہ کل آپ مایوس تھے اور نہ آپ آج مایوس تھے. میں آپ کو بتا دوں کہ ملک کی حکومتیں بدلا کرتی ہیں, ملک کی حکومتیں بدلا کرتی ہیں, کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا. اپنی بات کو ایک شعر سے ختم کروں گا. آدمی اس کو نہ جانیے گا, آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. صاحب فہم و ذکا مطلب عقل والا, دانشمند. آدمی اس کو نہ جانیے گا, آدمی اس کو نہ مانیے گا, ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا اور جسے دیش میں خوف خدا نہ رہا.
محسن ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، محسن ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، اور جب پڑی اپنی برائیوں پہ نظر تو اپنی نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔